نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، انسان کے تمام اعضاء کا سردار دل ہے۔ اگر انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے تو سارے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دل طاقتور ہوتا ہے، دل کے اندر کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی ہے تو سارے اعضاء صحت مند ہوتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، لہذا بادشاہ جب خوش و خرم ہوتا ہے تو اس کی رعایا بھی خوش و خرم ہوتی ہے۔ اب بادشاہ کیسے خوش و خرم ہو؟ تو قرآن عظیم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے، زنگ آلود قلوب مصفا ہو جائیں، صاف و ستھرا ہو جائیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن عظیم کا پڑھنا۔ موت کے زیادہ دھیان رکھنے کا مطلب ہے اخروی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، اور قرآن عظیم کو پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن عظیم کے احکام کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، تاکہ آخرت کی زندگی بہتر اور بالا بن جائے۔ جب انسان موت کو زیادہ دھیان رکھتا ہے اور قرآن عظیم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو انسان کا دل جو زنگ آلود ہو چکا ہے لوہے کی طرح، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اسے منانا پڑتا ہے، اس کی منتیں کرنا پڑتی ہیں، مگر اللہ جل شانہ وعم نوالہ سے مانگتے وقت ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بے شک آپ الفاظ ادا کریں یا نہ کریں وہ تب بھی آپ کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن دعا کے اندر خلوص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہو، تب وہ دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں اور دلوں کو سکون و اطمینان بخشتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی مگر نیکی، اور انسان کو روزی سے محروم نہیں کیا جاتا مگر اس گناہ کی وجہ سے کہ جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، تو چونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور جب انسان مغز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ وعم نوالہ اس کے اوپر رجوع برحمت ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی مگر نیکی۔ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے لیے درازی عمر کی دعا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کو
روزی سے محروم نہیں کیا جاتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے جس کا کہ اس نے ارتکاب کیا. کہ انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر سے برکت اٹھا لیتا ہے. لہذا عزیزوں، گناہوں سے بچیے، اللہ سے دعائیں مانگیے اور نیکی کو کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز کی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا اور توڑنے سے بچنا. رشتوں کو توڑنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کے اندر بھی کمی کر دیتا ہے، اس کی روزی کے اندر بھی کمی کر دیتا ہے. لہذا رشتوں کو جوڑیے، آپس میں محبت و اتفاق کے ساتھ رہیے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے کہ جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی جھگڑے اور فساد کرتا ہو، وہ اللہ کو ناپسند ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی یا دوسری عبادات کر لی، بلکہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ حدود جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے کو بچانا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی اس شخص کو ہوگی جس نے دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو بیچ ڈالا. آج ہم اس مرض میں بڑے شدید طریقے سے مبتلا ہیں. جھوٹی گواہی دینا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے اور اپنی آخرت کو برباد کر لینا، کسی کو وراثت سے محروم کر دینا اور اس جائیداد کا حقدار کسی دوسرے کو بنا دینا. ارے تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تم نے تو اپنی آخرت کو برباد کر ڈالا. اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ، سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوگی جس نے دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو بیچ ڈالا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.